اس دنیا کا ظالم ترین بادشاہ جس نے اپنے دور میں خدائی کا دعویٰ کیا اور خود کو سجدے کرواتا تھا، یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو زندگی اور موت دیتا۔ بنی اسرائیل میں موجود جتنے بھی ظالم بادشاہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک ایک نبی کو مبعوث فرمایا، لیکن فرعون اپنے زمانے کا اس قدر ظالم و جابر بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک ہی وقت میں دو نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایسے بہت سے واقع رونما فرمائے جن کو دیکھ کر یہ ایمان لا سکتا تھا، لیکن اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا واقعہ یہ تھا کہ جب فرعون کے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ فرعون کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگی۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا، مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو گئے ہیں، چنانچہ اس نے فضا میں کہکا بلند کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون چاہتا تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر ان جادوگروں کے ساتھ ایمان لے آتا، لیکن یہ اس قدر ظالم بادشاہ تھا کہ وہ تمام جادوگر جو کہ ایمان لے آئے تھے، ان سب کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو یہ کافر جادوگر تھے، اور دن ڈلتے ہی اولیاء اللہ اور شہداء کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور وہاں پر بنی اسرائیل ایک بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے، جن میں طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کا عذاب شامل ہے۔ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا، ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ جب ان پر قحط سالی کا عذاب آیا تو سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا، لیکن عذاب ختم ہوتے ہی فرعون نے دوبارہ ظلم شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا، جس سے ان کی ساری فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم فرعون دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر توبہ کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ عذاب کے ہٹتے ہی یہ لوگ پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کر دیا، جس سے ان کے بسترے پر، کھانے کے برتنوں میں اور ہنڈیا میں مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ ان لوگوں نے پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر اپنی روش پر قائم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کر دیا، جس سے ان کے کنوؤں میں اور پینے کے پانی میں خون ہی خون ہو گیا۔ اس پر انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا، لیکن دوبارہ فرعون کے ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6,30,000 افراد کو لے کر دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ جب فرعون کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے 7 لاکھ سپاہیوں کا لشکر لیا اور ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کے سپاہ کا ایک لشکر تھا اور ان کے آگے سمندر۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا دریا میں مارا تو 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا۔ جب مصریوں نے دیکھا تو اس کی لاش کو مسالے لگا کر حنوط کر دیا، لیکن اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ جو بھی شخص سمندر میں ڈوب کر مرتا ہے تو نمکیات کی ایک تہ اس کے جسم پر ہوتی ہے، لیکن مصریوں نے وہ نمکیات کی تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے حنوط کر دیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں اس قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں اس ظالم بادشاہ فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سب یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش آخر کہاں محفوظ کی گئی ہے۔ 1871 سے پہلے کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ ہے۔ آخر مصر سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ راستہ مل گیا۔ یہ شخص کھدائی میں مصروف تھا کہ اسے پولیس نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کی جانب سے اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے بہت زیادہ حنوط شدہ لاشیں ملیں، جن میں سے ایک لاش ایسی تھی کہ جس کے سینے کے مقام پر فرعون لکھا ہوا تھا۔ ماہرین ان ممیوں کو قاہرہ لے گئے۔ جب اس لاش کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود فرعون کی لاش پر آج بھی گوشت تر و تازہ ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کسی نے اسے سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں اور مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ جس میوزیم میں فرعون کو رکھا گیا ہے اسی میوزیم میں چوہے بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ چوہے ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ چوہے فرعون کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ المختصر ایسے لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ لہٰذا آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس